بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ان حروف کو جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں اور ان حروف کو جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، نمبر دو وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ذکر کیا نمبر ایک میں کہ حروف ناصبہ یعنی ایسے حروف جو نصب دینے والے ہیں، زبر دینے والے ہیں، چار ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ اس کے بعد مثال ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے ذکر کیا ہے: اشتہی ان آکل اللحم۔ اشتہی ان آکل اللحم، اس کا ترجمہ ہے گوشت کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے۔ تو اس مثال میں سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ان کے بعد جو آکلہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو یہ حرف ناصب ان کی وجہ سے آ رہا ہے۔ آپ اس کو آکلو نہیں پڑھیں گے، آکلہ ہی پڑھا جائے گا۔ اشتہی ان آکلل، آکلر یعنی آکلہ کا جو لام ہے اس کا جو آخری حرف ہے فعل مضارع کا، اس کو زبر پڑھیں گے۔ تو اشتہی ان آکل اللحم، گوشت کھانے کو میرا جی چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف ہے لن۔ تو لن کی مثال لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ذکر کیا مثال لن، لن کی مثال۔ اس کے بعد میں نے جملہ لکھا ہے لن یکذب مؤمن۔ لن یکذب مؤمن کا ترجمہ ہے مومن ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اس مثال میں دیکھیے کہ لن جو حرف ناصب ہے، حروف ناصبہ میں سے ہے، یکذبہ جو فعل مضارع ہے اس کا آخری حرف با جو ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے لن حرف ناصب کی وجہ سے۔ تو لن یکذبہ ہی پڑھیں گے، لن یکذبو نہیں پڑھیں گے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ لن جو حرف ناصبہ ہے اس کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف منصوب ہوتا ہے۔ تو لن یکذب مومن کا ترجمہ ہوگا مومن ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس کے بعد دیکھیے ملاحظہ، دیکھیے لن مضارع پر داخل ہو کر حال کے معنی ختم کر کے، یعنی فعل مضارع میں جو حال کا معنی ہوتا ہے اس کو ختم کر کے مستقبل میں نفی تاکید کے معنی پیدا کر دیتا ہے کہ مومن ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی فیوچر میں مومن جو ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کئی کو۔ کئی یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہیں۔ مثال کئی: ذهبت الى المدرسة كي اتعلم، میں مدرسہ گیا تاکہ علم حاصل کروں۔ اس مثال میں دیکھیے کہ کئی کے بعد جو فعل مضارع ہے اتعلم، یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو کئی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ کئی اتعلمو نہیں پڑھیں گے، کئی اتعلم پڑھا جائے گا۔ تو ذهبت الى المدرسة كي اتعلم، میں مدرسہ گیا تاکہ علم حاصل کروں۔ تو اس مثال میں کئی کی وجہ سے مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آخری حرف ہے اذن۔ مثال اذن دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے کسی طالب علم کو سبق یاد کرتے دیکھ کر کہا کہ اذن تنجحا، اذن تنجحا۔ تو تنجحا فعل مضارع ہے، اس کا آخری حرف جو ہا ہے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ تنجحو یہاں پر نہیں پڑھیں گے، اذن کی وجہ سے تنجحا پڑھا جائے گا۔ تو اذن تنجحا، اب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے کسی طالب علم کو سبق یاد کرتے دیکھ کر کہا کہ اذن تنجحا، اب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیں اذن بھی فعل مضارع سے حال کے معنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان ہوا، آپ نے کہا کہ اذن تدخل الجنہ، اب تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اذن کی وجہ سے فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے۔ اس کے بعد ان حروف کو دیکھتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں۔ نمبر ایک لم، جس کا ترجمہ ہے نہیں۔ اس کے بعد لما ہے جس کا ترجمہ ہے اب تک نہیں۔ اس کے بعد لام امر ہے، لائے نہیں ہے، ان شرطیہ، ان شرطیہ، ان کا ترجمہ ہے اگر۔ یہ 5 حروف ایسے ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جزم آتا ہے۔ تو سب سے پہلے لم کی مثال لیتے ہیں۔ نمبر ایک میں لم یحفظ الدرس، اس کا ترجمہ ہے اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ اصل میں عبارت ہے لم یحفظ، لم یحفظ، لم کی وجہ سے یحفظو جو فعل مضارع کا آخری حرف ہے ذا، اس کے اوپر جزم آنا چاہیے، لیکن قاعدہ رولس یہ ہے کہ جب جزم والے حرف کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے کسرہ دیتے ہیں، یعنی اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ تو لم یحفظ الدرس پڑھا جائے گا، اس نے سبق یاد نہیں کیا۔ تو لم کی وجہ سے بھی فعل مضارع
مضارع کا آخری حرف کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد لما کو دیکھتے ہیں نمبر 2 مثال میں، ذهب راشد الى وطنه ولما يعود الى المدرسہ، راشد وطن چلا گیا اور اب تک مدرسہ واپس نہیں لوٹا، نہیں ہوا۔ تو یہاں پر دیکھیے ذهب راشد الى وطنه کے بعد جو لما لفظ آ رہا ہے وہ لما يعود، تو یعود جو فعل مضارع ہے اس کا آخری حرف مجزوم ہے، تو یہ لما کی وجہ سے ہے۔ تو ذهب راشد الى وطنه ولما يعود الى المدرسہ، راشد وطن چلا گیا اور اب تک مدرسہ واپس نہیں ہوا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں لام امر کو۔ تیسری مثال میں لام امر ہے لیحفظ خالد درسا، خالد کو اپنا سبق یاد کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اس مثال میں دیکھیں کہ لام جو مکسور ہے اس کی وجہ سے، لام جو امر ہے اس کی وجہ سے آخری حرف جو یحفظو ہے ضا کے اوپر جزم آ رہا ہے، لیحفظ خالد، اور خالد یہاں پر فاعل ہے، تو لیحفظ خالد درسا، خالد کو اپنا سبق یاد کرنا چاہیے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ لام امر کی وجہ سے بھی فعل مضارع کا آخری حرف مجزوم ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ لا یلعب خالد بالکرہ، لا یلعب خالد بالکرہ، خالد کو گیند سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو لا یلعب یہ لائے نہیں ہے، اور دیکھیے لا جو ہے یہ لائے نہیں، اس کی وجہ سے لعب یلعب جو آخری حرف یہاں پر با ہے وہ مجزوم ہے، حالت جزم میں ہے، تو لائے نہیں کی وجہ سے ہے۔ تو لا یلعب خالد بالکرہ، خالد کو گیند سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس کے بعد ان شرطیہ جس کا ترجمہ ہے اگر، تو ان تقرا درسن اقرا درسا، اس کا ترجمہ ہے اگر تم سبق پڑھو گے تو میں بھی سبق پڑھوں گا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان جو ہے جو فعل مضارع پر داخل ہے اس کی وجہ سے اس کا آخری حرف مجزوم ہے، تقرا، را جو حمزہ ہے اس کو جزم آ رہا ہے، ان تقرا درسن اقرا درسن۔ تو پہلا جو ہے شرط ہے، دوسرا جزا ہے، اور جزا جو ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ ان شرطیہ کی وجہ سے بھی فعل مضارع کا آخری حرف مجزوم ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ویڈیو میں ان حروفوں کو ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف منصوب ہوتا ہے، اور ان حروف کو بھی ذکر کیا جن کی وجہ سے فعل مضارع کا آخری حرف مجزوم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں۔ فقط والسلام۔